جی ناظرین، آج بہت ہی اہم جو ہے وہ فیصلے دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف سپریم کورٹ، دوسری طرف ہائی کورٹ، حکومت، اور اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں تو سپریم کورٹ اور موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک طرف نظر آتے ہیں، جبکہ جو ہائی کورٹ کے جو جسٹس تھے، جسٹس اطہر من اللہ، جو پہلے بھی خبروں کی زینت بنتے رہے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کی پہلے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ تھا، جس میں جسٹس گلزار خود بھی تھے، جسٹس یاد علی وہ خود موجود تھے، اس کے ساتھ جسٹس عمر عطا بندیال تھے، جسٹس مظہر عالم اور جسٹس قاضی احمد محمد امین، یعنی 5 رکنی جو بینچ ہے اس کا یہ فیصلہ ہے، اور اس میں بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا، بڑے سخت ریمارکس دیے کہ جو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ نے جو جلد بازی میں یہ جتنے بھی کیسز جو ہے وہ کیے، اور 408 قیدیوں کی رہائی کی بات کی گئی، اس میں بڑے اہم اور سنگین نوعیت کے کیسز کے لوگ بھی موجود ہیں، جس میں اگر ہم بات کریں تو ANF کے کہیں ایسے ملزمان موجود ہیں، نیب کے کہیں ایسے ملزمان موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کی جو شریک ملزمان ہیں، جو منی لانڈرنگ کیسز موجود ہیں، وہ موجود ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹ سے کیسز تھے جن کے اوپر، اسی طرح مسلم لیگ نون کے کچھ ایسے لوگ ہیں، اور باقی دیگر جو لوگ ہیں، ایک بڑا مافیا جو ہے وہ اس میں موجود تھا۔ 408 قیدیوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی سنگین نوعیت کے جو کیس تھے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ گئی سپریم کورٹ میں، اور ان کے تحفظات بھی تھے، لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اس وقت ہائی کورٹ جو ہے، جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں، ان کے ساتھ پاکستان بار اور پنجاب بار اور دیگر جو بارز ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا جب حکومت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کے تحفظات تھے اور سپریم کورٹ پہ گئے، تو یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے، اور چیف جسٹس کی طرف سے یہ سخت ریمارکس سامنے جو آئے کہ کورونا کی آڑ میں جو ہے وہ سخت سنگین ترین نوعیت کی جو ملزمان ہیں، مجرم ہیں، ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ فوراً رہائی دینا جو ہے وہ حکومت اور پاکستان کے کوئی حق کی بات نہیں ہے۔ اس میں بہت سے کیسز ایسے ہیں جو بعد میں ملک کے لیے بھی جو ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو آج یہ دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ موجودہ حکومت کے جو تحفظات تھے اس حوالے سے جو ہے وہ ان کا ایک کنسرن تھا، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ہائی کورٹ کی جو جسٹس ہیں، جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ تھے، اور ایک پاکستان بار اور پنجاب بار اور دیگر جو بارز ہیں وہ بھی نظر آئیں، تو ایک ڈیڈ لاک سا نظر آ رہا ہے موجودہ حکومت، اپوزیشن اور مختلف بارز میں، اور مختلف طرح کے گروپس جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ جو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں 408 قیدیوں کے جو فائدے کس کو ہونے تھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں، واضح نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں، کیونکہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے پہلے بھی خبروں کی زینت بنتے رہے، جب انہوں نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ اور باقی جو دیگر تھے حکومت کے نمائندے، ان کو کہا تھا کہ آپ ایفیڈیوٹ دے دیں کہ نواز شریف کی صحت کو اگر کچھ ہوتا ہے، جس میں وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ مجھے خود نہیں پتہ کہ میری جو صحت کا کیا عالم ہے، اور یہ کوئی بھی کسی کو لکھ کے نہیں دے سکتا اس کی زندگی کے حوالے سے۔ پھر اسی طریقے سے باقی جو دیگر کیسز ایسے تھے جو دیکھنے میں نظر آ رہے تھے، تو ایک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے جو تحفظات تھے، سپریم کورٹ نے جو 5 ججز ہیں، انہوں نے اس تحفظات کو دور کرتے ہوئے 408 جو قیدی تھے ان کو رہائی جو ملی تھی ہائی کورٹ سے، اس کو فوراً معطل کر دیا، اور اب وہ رہائی نہیں ہوگی۔ اس کی لسٹ جو ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جلد جاری کی جائے گی، جس لسٹ میں بڑے خوفناک قسم کے سنگین جرائم کے جو لوگ موجود تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو فائدہ دینے کی بات بھی کی جا رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ 4 صوبوں میں انکلوڈنگ GB اور AJK میں بھی بات ہو رہی تھی کہ جو ایسے جو نوعیت کے کیسز ہیں، جو یعنی سنگین نوعیت کے علاوہ جو کیسز ہیں کہ میں موجود ہیں جو قیدی، ان کو رہا کیا جائے، لیکن اس کی آڑ میں بہت کچھ ہو رہا ہے جس پر سپریم کورٹ اور موجودہ حکومت کے تحفظات تھے، اور آج تحفظات کھل کر سامنے آئے گے، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ، پنجاب بار جو ان کا یہ کہنا تھا تحفظات بھی تھے، اور جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ وہ کھڑے تھے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے تحفظات تھے، حکومت کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے تحفظات تھے آپ بھی سمجھتے ہیں، ان کے تحفظات بھی تھے کہ 408 قیدیوں میں نیب کے اہم جو ہے وہ ملزمان موجود تھے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ANF کے اہم ملزمان موجود تھے، اور دیگر کئی ایسے کیسز موجود تھے جو خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ تو اس حوالے سے ہم آج یہ بات ہوئی تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کے سامنے یہ رکھیں، کیونکہ بہت سی چیزیں تھیں اطہر من اللہ کے حوالے سے۔ اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے بھی
نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے جو ایمن فیلڈ ایک کیس تھا اس حوالے سے بھی انہوں نے رہائی دی تھی، جس پہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار اور انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اطہر من اللہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہوئے نظر. تو ایک نظر آ رہا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے درمیان بھی ایک کلیش نظر آ رہا ہے، اور چند کچھ ججز جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، باقی دیگر جو ہے حکومت کے ساتھ کھڑے آتے ہیں. آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا یہ بہت ہی اہم ہوگا، اس وقت تک آپ کو مزید بتائیں گے، اور جو 408 قیدیوں کی رہائی کی جو لسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی